ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اتنے میں ایک صحابی آ گئے سامنے سے، جیسے حضور سامنے دیکھ رہے سامنے سے آ گئے کہ یا رسول اللہ ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ کیا کیا، کیا ہوا؟ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف منہ پھیر لیا، وہ دائیں طرف سے آئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ کیا کیا؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا۔ حضور نے دائیں سے بائیں طرف منہ پھیر لیا اور بائیں طرف منہ پھیر لیا، بائیں طرف سے آ گئے اب تیسری بار، اور جب اقرار تین بار اقرار ہو جائے تو پھر حد جاری کی جاتی ہے۔ بائیں طرف سے آ گئے، آ کر اقرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی میں ایک بات بتاؤں، اور جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ آگے آ رہی ہے، کہ یہ جو معاملات ہیں نا، یہ بھی صحابہ اکرام کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر یہ معاملات ہونے تھے، اس لیے کہ ان کا پریکٹیکل حضور کے زمانے میں ہونا تھا، تاکہ آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ جناب حضور کے زمانے میں یہ تو سزا تھی نہیں، اور حضور کے زمانے یہ ہوا نہیں، اور حضور نے یہ کام کیا نہیں، آپ آج تم کیسے کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر اس کا پریکٹیکل ہونا تھا، اس لیے یہ کام ہوا، منظر عام پر ہوا۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی 3 مرتبہ اقرار ثابت ہو گیا ہے، لہذا حد رجم جاری کی جائے گی، شادی شدہ تھے، سنسار کیا جائے۔ چنانچہ مدینے کے باہر جو ہے سنسار کا اہتمام کیا گیا، سنسار ہو گیا، صحابی کو سنسار کیا گیا، حضور بھی اس میں شریک ہوئے بنفس نفیس، اور سارے صحابہ شریک ہوئے، سنسار ہو گیا، شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کے مجمع میں جو لوگ سنسار کر رہے تھے، ان میں سے ایک صحابی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ دیکھو کیسی بری موت آئی، یہ بات کسی صحابی کے منہ سے نکل گئی۔ تو ایک صحابی نے، حضور واپس مسجد نبوی تشریف لے گئے تھے، تو ایک صحابی گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو ابھی واقعہ پیش آیا ہے سنسار کا، اس میں ایک صحابی نے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو کیسی بری موت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے اور غضب سے سرخ ہو گیا، اور روایات حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ انور غصے سے اتنا سرخ ہو گیا کہ جیسے کہ انار آپ کے رخسار مبارک پر نچوڑ دیا گیا۔ انار لال ہوتا ہے، جیسے کہ انار آپ کے رخسار مبارک پر نچوڑ دیا گیا، اتنا شدید آپ کو غصہ ہے۔ اور اتنا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا، صرف 3 مواقع ہیں جس پر اتنا شدید حضور کو غصہ ہے، ان میں سے ایک یہ موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب میں کھڑے ہو گئے، اب فرمایا اللہ کی قسم، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اس مدینے کے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، سب کی توباؤں کو جمع کر دیا جائے اور سب کی توبہ جمع کر کر ایک طرف رکھ دی جائیں، تو اس صحابی کی توبہ اللہ کے نزدیک ان سب توباؤں سے آگے ہوگی اور افضل ہوگی اور سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اس صحابی نے اپنے اوپر حد رجم جاری کرائی، اللہ کے ہاں جو معاملہ تھا ختم ہو گیا، اب کسی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ دیکھو کیسی موت آئی، کسی کو تانا دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو ایسی توبہ کی، اگر مدینے والوں کی ساری توبائیں ملا دی جائیں تو ان کی توبہ بھاری ہو جائے، افضل ہو جائے، ان کی توبہ ان کے اوپر غالب آ جائے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے ہاں معاشرے میں سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم ہر ایک میں نکتہ چینی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اصلاح کی نیت ہوتی نہیں ہے، صرف جو ہے بعض اوقات حسد کی وجہ سے، بعض اوقات کسی اور وجہ سے نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس سے ہم اپنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع کرا رہے ہوتے ہیں اور اپنے اعمال نامے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم میں سے ہر ایک کو احتراز کرنا چاہیے۔ یہاں تک تو آج کا بیان تھا۔ ایک اہم بات جو آخر میں اعلان کے طور پر کرنی ہے کہ ربیع الاول کی آمد ہے،
آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ایک تقریباً آج کچھ دنوں کے بعد ربیع الاول شروع ہو جائے گا. یہاں مسجد میں الحمدللہ ہماری جو انتظامیہ ہے اور جو محلے کے نوجوان ساتھی ہیں وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کچھ نئے کام شروع کیے جائیں اور نئے خیر کے کام اور نئی نیکی کے کام شروع کیے جائیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت اور ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سارے عرب میں ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی. بدی ہر سو مسلط تھی، جہالت کا اندھیرا تھا. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بدی ہر سو مسلط تھی، جہالت کا اندھیرا تھا کہ جہالت ہی جہالت تھی. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام سونپا گیا کہ ان تمام لوگوں کی تمدن، تہذیب اور اخلاق سنوارنے ہیں اور ان کی زندگی بدلنی ہے اور ان کو کامیابی کے راستے پر ڈالنا ہے. ایک ایسی جگہ پر جہاں کعبے کے اندر 360 بت تھے، کعبے شریف کے اندر جو ہے 360 بت رکھے ہوئے تھے، جہاں شرک اتنا زیادہ تھا، جہاں ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی. اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کام سونپا جا رہا ہے کہ آپ نے ان تمام لوگوں کی زندگی بدلنی ہے. اور آپ کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے احسان کیا ہے کہ تم میں سے ایک رسول بھیجے جن کا مقصد بعثت یہ ہے، جن کا اصل کام یہ ہے کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، تمہارا تزکیہ نفس کریں، تمہیں نیک اعمال بتائیں، تمہیں حکمت کی باتیں سکھائیں، تمہیں کتاب سکھائیں، تمہیں اللہ کی کتاب کا صحیح مفہوم بیان کریں. یہ سارے کے سارے مقاصد بعثت. صحابہ اکرام پر حضور نے محنت کی. آپ جانتے ہیں چند تھوڑے صحابہ تھے. مکی زندگی میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی اور جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ آپ صبر کریں، جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے آپ صبر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، صحابہ پٹتے رہے، صبر کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذیتیں جھیلتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اسلام کی ترویج کرتے رہے، تبلیغ اور دعوت دیتے رہے. اور اس کے بعد اسلام میں لوگ جوق در جوق داخل ہونا شروع ہوئے. اصل اسلامی حکومت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نافذ ہوئی. میرے دوست بزرگوں، صحابہ اکرام پر حضور نے اپنے اخلاق سے محنت کی تو ایک ایک صحابی کندن بن گیا، ایک ایک صحابی کندن بن گیا، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ میرے سارے صحابہ میں نے تیار کر دیے ہیں، یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے ایک کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. میرے دوست بزرگوں، کس طرح سے ان صحابہ نے اپنی فلاح حاصل کی، کیسے وہ کندن بن گئے. ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑ تو لے کر، آپ کی سیرت طیبہ کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لے کر، آپ کا عملی نمونہ لے کر جو وہ صحابہ اکرام ستارے بن گئے جن کے بارے میں حضور فرمانے کہ اصحابی کالنجوم. ماشاءاللہ حضرت مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب جو کہ اسلام آباد میں انہوں نے البرہان کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے اور اس کی کئی ساری برانچیں ماشاءاللہ وہاں پر ہیں اور یہاں پر بھی قائم ہو رہی ہیں. ہمارے محلے کے کچھ نوجوان ساتھی جن میں ہمارے سید عمار بھائی جو ہیں وہ آگے ہیں ماشاءاللہ، شکیل بھائی ہیں آگے ہیں، کہ انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پڑھ بھی رہے ہیں، تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں. اب ایک کورس جو ہے سیرت النبی کے حوالے سے ایک ششماہی کورس جو ہے ویکلی ایک کلاس ہوگی اور انشاءاللہ اس مسجد کے اندر یہاں کی انتظامیہ نے ماشاءاللہ یہ فضیلت حاصل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کلاس کا آغاز ہو. تو یہاں پر ماشاءاللہ ہر اتوار کو میرے درس کے بعد 2:30 بجے انشاءاللہ سیرت النبی کی آئندہ اتوار سے کلاسوں کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ ویکلی ایک کلاس ہوگی
2 گھنٹے کی ایک کلاس ہوگی، ویکلی اتوار کے روز ہوگی، سارے حضرات اس میں شرکت کریں، حضور کے شب و روز کو جاننے کا موقع ملے گا۔ آپ اپنا دن رات کیسے گزارتے تھے، آپ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، دن رات حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح گزرتے تھے، وہی تو کامیابی ہے۔ کامیابی تو اسی میں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو اس کی رجسٹریشن آج بھی ہو رہی ہے، اور ابھی ساتھی جو ہیں یہاں پیچھے موجود ہوں گے رجسٹریشن کرنے کے لیے، ہمارے بھائی ہیں، شکیل بھائی ہیں، دوسرے حضرات ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود بھی ہوں گے یہاں مسجد میں۔ جو حضرات اس نیکسٹ ویک سے، آئندہ اتوار سے اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ناموں کا اندراج جو ہیں وہ وہاں پیچھے عمار بھائی کے پاس اور حضرات کے پاس کرا دیں، اور اس میں شرکت کریں۔ تھوڑا سا وقت اللہ کے رسول کے لیے، تھوڑا سا وقت اپنی آخرت کے لیے، تھوڑا سا وقت دین کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے وقت کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب کریم رحمان و رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کامل مغفرت اور بخشش فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہے صراط مستقیم کی کامل ہدایت عطا فرما، ہدایت کے لیے قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ہدایت کو آسان بھی فرما۔ اللہم اہدنا واہد بنا ویسر الہدی لنا۔ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے گھروں میں، بیوی بچوں میں، کاروبار میں، ملازمتوں میں، ملنے جلنے والوں میں، آپ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب میں عافیت کاملہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین میں جو بیمار ہیں، ہمارے بیوی بچوں میں جو بیمار ہیں، شفاء کامل و عاجل و مستمر عطا فرما، صحت کلی عطا فرما۔ یا اللہ یا الہ العالمین ارحم الراحمین، حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں، اے اللہ آپ ہماری حاجات سے واقف ہیں، اے اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی نعمتوں اور نوازشات سے بھر دیجیے۔ اے ارحم الراحمین یا رب کریم رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال کے نئے مواقع عطا فرما۔ اے اللہ نئے وسائل رزق عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں یا اللہ خیر و برکت جاری فرما۔ الہ العالمین ارحم الراحمین یا اللہ ہر شر سے حفاظت فرما، ہر خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔